अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ज़ुबैर एजुकेटर चैनल में आपका फिर से इस्तकबाल है। आज हम एक ख्वाब इस सबक का हिस्सा दुआम पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलें। चलिए प्यारे बच्चों, हमने पिछले सबक में जो जो पढ़ा था उसके अहम नुकात इस तरह हैं। आप देखिए कि एक रात एक बड़े मियाँ ने एक अजीब ख्वाब देखा था। और ख्वाब में क्या देखा था कि उनके दोनों हाथ, दोनों पैर, मुंह और सारे दांत पेट को बुरी तरह डांट रहे हैं, है ना प्यारे बच्चों। और पैर क्या डांट रहे हैं? कह रहे हैं कि पेट रे पेट, तू मोटा भी है और खोटा भी है। और उसको खरी खरी सुनाने लगे। और पैर की बात सुनकर दोनों हाथ ने क्या बोला? कहते हैं इतनी मेहनत करते हैं, बाग की सफाई करते हैं, गेहूं की पिसाई करते हैं, आग जलाते हैं, खाना पकाते हैं, ये सब हमारे जिम्मे है। और तू सब कुछ चट कर जाता है, मुफ्त खोरा। तो प्यारे बच्चों, मुंह, जबान और दांतों ने मिलकर पेट की खूब हंसी उड़ाई और उसे खूब खरी खरी सुनाई। किसको खरी खरी सुनाई? पेट को। जी। हाँ, क्या कहने लगे थे कि हम ना होते तो क्या तू बाजार जाता, क्या किस्म किस्म के पकवान उड़ाता, हाथ पांव अपना काम कर चुकते हैं तो खाना हम चबाते हैं, इसका मजा हम बताते हैं, उसे मैदे तक हम पहुंचाते हैं, पेट रे पेट तू हो मलिया मेट। यानी उसको खरी खरी सुनाने लगे प्यारे बच्चों, और कह रहे थे कि अरे पेट, तू बर्बाद हो जा, तू खत्म हो जा, सब सब कुछ फ्री में खा लेता है, मुफ्त खोरा, ऐसा कह रहे थे। और उतने में आखिर में क्या हुआ कि पैरों ने एक तजवीज पेश की, एक आइडिया बताया। क्या था वो आइडिया? कि हम सब के सब पेट के लिए कुछ करना धरना छोड़ देंगे। तो हाथ, मुंह और जबान ने तीनों ने एक साथ बोला। क्या बोला? कि मियाँ पेट, अब तुम्हें पता चलेगा कि काहिली की सजा क्या होती है। बेचारा पेट चुपचाप सबकी सुनता रहा, गुस्से में भुनता रहा। उसने किसी को किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो सचमुच बहुत मोटा था और देखने में बड़ा काहिल और आराम पसंद नजर आता था। हाँ प्यारे बच्चों, अब उन्हें सबकी बातें सुनता रहा पेट, कुछ भी नहीं कहा, गुस्से में भुनता रहा। यानी उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, उसने किसी का कोई जवाब नहीं दिया। और देखने में सचमुच पेट कितना मोटा होता है ना। और ऐसा लगता है, बड़ा पेट जब देखते हैं हम तो ऐसा लगता है कि जो सामने वाला हो वो बड़ा काहिल हो, सुस्त हो और बड़ा आराम पसंद हो, यानी कुछ काम नहीं करता हो, ऐसा नजर आता है। तो फिर क्या हुआ था कि पैरों ने बाजार जाना छोड़ दिया, हाथों ने सामान उठाना छोड़ दिया, खाना पकाना छोड़ दिया, मुंह ने चुप्पी साध ली, दांतों ने खाना चबाना छोड़ दिया। जब ये सब कुछ छूट गया तो जबान ने भी चीजों का जायका बताना छोड़ दिया। अब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि सबने सब अपना अपना काम छोड़ दिया। तो बड़े मियाँ ख्वाब में क्या देखते हैं कि सुबह हो चुकी है। अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने बिस्तर से उठना चाहा, मगर उठते तो तब जब सचमुच जाग चुके होते। वो तो बस ख्वाब में जागे थे, लेकिन वो उठना तो चाह रहे थे बच्चों, लेकिन उठ नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पांव बेजान होकर रह गए हैं। फिर हाथ हिलाने की कोशिश की तो हाथों ने भी कोई हरकत ना की, ना मुंह खोल सके, ना जबान से कुछ बोल सके। यूं लगता था जैसे बीमार पड़ गए हों। तो ख्वाब इसी तरह जारी रहा। प्यारे बच्चों, ख्वाब इसी तरह जारी रहा। कई रोज तक बड़े मियाँ इसी तरह पड़े रहे और धीरे धीरे उनकी ताकत जवाब देती गई। कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करें। मुंह, जबान, दांत जब देखो जब पेट को जली कटी सुनाते थे, और वो बेचारा पेट सबकी सुनता रहता था। वो कुछ ना कहता, कहता भी क्या। और अब ये हाल था कि किसी में भी कुछ कहने की सकत ना रह गई थी। तो देखा प्यारे बच्चों, आपने पिछले पीरियड में हमने ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। क्या हो गया था
کہ سب نے اپنا اپنا کام کرنا چھوڑ دیا تھا، تو پھر ان کی حالت کیسی ہو گئی تھی؟ کچھ بھی نہ ان بول سک رہے تھے. ہاں، اور ان میں طاقت بالکل بھی کوئی نہیں رہی تھی. طاقت نہیں تھی. جی ہاں، نہ پاؤں میں رہی، نہ زبان میں رہی، اور نہ ہی دانتوں میں. تو آئیے پیارے بچوں، ہم اس سبق کے دوسرے حصے کا مطالعہ کریں گے. سر آپ کی آواز دھیمی دھیمی آ رہی ہے. ہاں پیارے بچوں، بڑے میاں، چلیے اب دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. میں اس کا سرسری مطالعہ کر لیتا ہوں، آپ غور سے دیکھیے، اور اس کے بعد میں آپ کو اس کی وضاحت کر کے بتاؤں گا. تو چلیے پیارے بچوں دھیان سے سنیے. پھر بڑے میاں کیا دیکھتے ہیں کہ مسلسل فاقہ کشی کی وجہ سے ان کا بدن سوکھ گیا ہے، کھال لٹک گئی ہے، رگیں ایڈ گئی ہے، جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے. موت سر پر کھڑی ہے، دعا کی گھڑی ہے. اب ہاتھ پاؤں منہ دانت اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ پیٹ سے لڑ بھی نہیں سکتے. خود کو حرکت بھی دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے. پیڑ بھی پچک گیا، بے جان سا پڑا ہے. اتنے میں بڑے میاں کے کانوں میں ایک کمزور سی آواز ٹکرائی. ان کا ایک پیر کہہ رہا تھا، اے دوستو، ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ ہم سے بڑی بھول ہوئی. ہمارے پیٹ ہی نے ہمیں رہی صحیح طاقت کے بل پر ہمیں اب تک زندہ رکھا. یہ سن کر پیڑ بڑی مایوسی کے ساتھ مسکرایا. پھر اس کے سننے میں یہ آیا کہ ہاتھ پیر منہ زبان دانت ایک آواز ہو کر کہہ رہے ہیں، آؤ ہم سب آج سے پھر اپنا کام شروع کر دیں. اس آواز کے ساتھ ہی بڑے میاں کی آنکھ کھل گئی. جا کر انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاؤں چل سکتے ہیں، ہاتھ بوجھ اٹھا سکتے ہیں، منہ کھل سکتا ہے، زبان چل سکتی ہے، دانت کھانے کا نوالا چبا سکتے ہیں. وہ بالکل بھلے چنگے ہیں. ناشتہ سامنے آیا تو انہوں نے اپنا خواب یاد کیا. اپنے آپ سے بولے، ہمارے جسم کے ہر حصے کو دوسرے حصوں کی مدد درکار ہوتی ہے. سب مل جل کر ہی کوئی کام کر سکتے ہیں. ہاتھ پاؤں منہ زبان دانت اور پیٹ بھی، ان میں سے کوئی کسی کا دشمن نہیں. اگر ایک کام کرنا بند کر دے تو دوسروں کا کام بگڑ جائے گا، سب کے سب بیمار پڑ جائیں گے. سب اپنا فرض پہچانے، کسی کو خود سے کمتر نہ جانے. اس سے زندگی کی گاڑی صحت اور سکون کے راستے پر چل سکے گی. آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا تو گاڑی رک جائے گی. یہ سوچ کر بڑے میاں اپنے خواب پر خوب زور زور سے ہنسے، پھر مزے لے لے کر ناشتہ کرنے لگے. تو آئیے پیارے بچوں، اب ہم اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. چلیے آپ غور سے سیکھیے. پیارے بچوں، ہاتھ منہ پیر دانت سبھی میں اب کچھ کہنے کی سکت نہیں رہ گئی تھی. پیارے بچوں ان میں کچھ طاقت نہیں رہ گئی تھی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ بڑے میاں کیا دیکھتے ہیں خواب میں کہ مسلسل فاقہ کشی کی وجہ سے ان کا بدن سوکھ گیا ہے. پیارے بچوں فاقہ کشی کہتے ہیں بھوکا رہنے کو. کسے کہتے ہیں؟ بھوکا رہنے کو کہتے ہیں. ان کا بدن اب مسلسل بھوکا رہنے کی وجہ سے ان کا بدن سوکھ گیا تھا. اب اگر ہم کھانا ہی نہیں کھائیں گے تو ہمارے بدن میں طاقت رہے گی؟ رہے گی کیا پیارے بچوں؟ ہاں، ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی کھال لٹک گئی ہیں. اب ان کے پیٹ میں کھانا ہی نہیں تھا، اس لیے ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی کھال یعنی ان کے جسم کی کھال لٹک گئی ہیں، رگیں ایڈ گئی ہے. یعنی اندر کی جو نسیں ہوتی ہیں ہمارے اندر ہے نا، خون کی رگیں، وہ ساری جم گئی ہے. ایسا لگ رہا تھا. جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے. موت سر پر کھڑی ہے، دعا کی گھڑی ہے. اب پیارے بچوں مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو ہمارے جسم کے اندر
طاقت نہیں رہے گی اور پورا خون سوکھ جائے گا. اور جب ہم کھانا ہی نہیں کھائیں گے تو ایسا لگے گا کہ بس ایسا لگتا ہے کہ اب ہماری موت یقینی ہے. اور جب موت جب قریب نظر آتی ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نا. تو آگے دیکھتے ہیں پیارے بچوں. اب ہاتھ پاؤں منہ دانت اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ پیٹ سے لڑ بھی نہیں سکتے. ہاں پیارے بچوں، پہلے سب مل کر اس کو کھری کھری سنا رہے تھے، ہے نا، نٹھلا کہہ رہے تھے کہ پیٹ ر پیٹ تو ہو ملیا میٹ. پہلے اس کو بہت باتیں سنائی، اور اب کیا ہے کہ ان میں بالکل بھی طاقت نہیں رہ گئی ہے. اب وہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ پیٹ سے لڑ بھی نہیں سکتے. اب لڑنے کی بھی طاقت نہیں ہے پیارے بچوں ان میں. خود کو حرکت بھی دینا چاہے تو نہیں دے سکتے. پیٹ بھی پچک گیا ہے، بے جان سا پڑا ہے. پچک جانا یعنی بچوں جب ہم کھانا ہی نہیں کھائیں گے تو ہمارا پیٹ باہر نکل کے آئے گا کیا؟ اب کھانا کھانے کے بعد ہمارا پیٹ باہر آ جاتا ہے نا، اور جب ہم کھانا ہی نہیں کھائیں گے تو پیٹ بالکل اندر چلے جاتا ہے، ایک دم چپک جاتا ہے پیچھے ایک دم، ہے نا. اس کو کہیں گے پچک جانا. اور اس کے اندر بالکل بھی جان نہیں تھی، وہ بالکل بے جان سا پڑا ہے. چلیے آگے دیکھتے ہیں. اتنے میں بڑے میاں کے کانوں میں ایک کمزور سی آواز سنائی دی، ہے نا. کمزور سی آواز کیوں؟ کیونکہ پیارے بچوں اس کے پیٹ میں کھانا ہی نہیں ہے. کس کی تھی وہ آواز؟ وہ آواز تھی پیر کی. کیونکہ اب پیر بھی اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ ان میں کچھ طاقت نہیں رہ گئی تھی. اس لیے بڑے میاں کے کانوں میں کمزور سی آواز ٹکرائی. کیا تھی وہ آواز؟ پیر کہہ رہا تھا، ایک پیر کہہ رہا تھا کہ اے دوستوں. دیکھیے سب سے مخاطب ہے. اب دوست کون کون اس کے؟ ہاتھ پیر منہ دانت، یہ سب لوگ دوستوں سے کیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ ہم سے بڑی بھول ہوئی. اب بتائیے مجھے کیا بھول ہوئی بچوں ان سے؟ پیارے بچوں آپ سن رہے ہیں؟ سر جی بولیے. وہ پیٹ کو برا بھلا کہہ رہے تھے. وہ پیٹ کو برا ہاں بھلا کہتے تھے جی اور ہاں پیٹ کے لیے کام نہیں کر رہے تھے. ہاں ویری گڈ، بہت اچھے. تو پیارے بچوں اب وہ کہہ رہا تھا پیٹ کو یعنی پیٹ بیچارہ سب کی سنتا رہا. تو ان کا ایک سب لوگ نے اس کو باتیں سنائی، اور اس کے بعد کیا ہوا، سب نے اپنا کام کرنا تھا نا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے اب کسی میں بھی طاقت نہیں رہی. نہ پیٹ میں طاقت رہی، نہ ہاتھ میں منہ میں پیر میں، کسی میں بھی نہیں. تو بڑے میاں کے کانوں میں کیا ہوا، ایک آواز ٹکرائی، اور ان کا پیر کیا کہہ رہا تھا کہ اے دوستو ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ ہم سے بڑی بھول ہوئی. ہمارے پیٹ ہی نے ہمیں رہی صحیح طاقت کے بل پر ہمیں اب تک زندہ رکھا ہے. جی ہاں پیارے بچوں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے پیٹ جتنی بھی طاقت، ہم نے تو کھانا پینا چھوڑ دیا، لیکن اب جتنی بھی ہم کو تو طاقت مل رہی ہے تھوڑی بہت، وہ کس کے ذریعے مل رہی ہے؟ پیٹ کے ذریعے سے. یہ سن کر پیٹ بڑی مایوسی کے ساتھ مسکرایا. ہاں بیچارہ ایک دم مایوس ہو گیا کہ دیکھو مجھے پہلے کتنا سنا رہے تھے سب کے سب مل کے، اور اب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بڑی بھول ہوئی ہے. مسکرایا. پھر اس کے سننے میں یہ آیا کہ ہاتھ پیر منہ زبان دانت ایک آواز ہو کر کہہ رہے ہیں. اب دیکھیے پہلے پیر نے کہا، تو اب سب کے سب مل کر کہہ رہے ہیں. کون کون؟ ہاتھ پیر منہ زبان ایک آواز ہو کر کہہ رہے ہیں. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہم سب آج سے پھر اپنا کام شروع کر دیں. اس آواز کے ساتھ ہی بڑے میاں کی آنکھ کھل گئی. پیارے بچوں اب کیا کہا انہوں نے کہ چلیے اب ہم سے غلطی ہو گئی ہے. انہوں نے اپنی غلطی کو قبول کیا اور کہا کہ چلیے اب آج سے ہم ہمارا اپنا کام کرنا شروع کر دیں. دیکھیں آگے دیکھتے ہیں. اب بڑے میاں کی آنکھ کھل گئی تو جا کر انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاؤں چل سکتے ہیں، ہاتھ بوجھ اٹھا سکتے ہیں، منہ کھل سکتا ہے، زبان چل سکتی ہے، دانت کھانے کا نوالا چبا سکتے ہیں. وہ بالکل بھلے چنگے ہیں. ہاں دیکھیے پیارے بچوں، جیسی ان کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ ہاتھ بھی چل رہے ہیں میرے. پہلے کیا دیکھا تھا انہوں نے کہ ان میں طاقت نہیں رہ گئی، نہ ہاتھ حرکت کر رہے تھے، نہ پیر حرکت کر رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ بس اب موت یقینی ہے اور دعا کی گھڑی ہے، ایسا ان کو فیل ہو رہا تھا خواب میں. لیکن جب ان کی آنکھ کھلی بچوں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پیر بھی چل رہے ہیں، ہے نا.
ہاتھ بھی حرکت کر رہے ہیں, بوجھ اٹھا سکتے ہیں, منہ بھی کھل سکتا ہے, زبان بھی چل سکتی ہے, دانت کھانے کا نوالا چبا سکتے ہیں. وہ بالکل بھلے چنگے ہونا یعنی ایک دم اچھے صحت مند ہونا. سونا. ہاں, وہ تو بالکل بھلے چنگے ہیں. ناشتہ سامنے آیا تو انہوں نے اپنا خواب یاد کیا. اب خواب یاد کیا انہوں نے, ناشتہ سامنے آ گیا تو خواب میں کیا دیکھا تھا انہوں نے کہ بھائی سب نے اپنا اپنا کام کرنا بند کر دیا تھا. نہ ہاتھ اپنا کام کر رہے تھے, نہ منہ چبا رہا تھا, نہ زبان ذائقہ بتا رہی تھی, ہے نا. تو ان کو اچانک خواب یاد آ گیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا پہلے خواب میں. پھر انہوں نے ناشتہ سامنے آیا تو خواب یاد کیا اور اپنے آپ سے بولے, اپنے من ہی من میں ہم بولتے ہیں نا کہ ارے یار مجھ سے ایسا ہو گیا, ہے نا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کیا کہ ہم اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتے ہیں؟ یس. جی ہاں, اپنے آپ سے کیا بولے کہ ہمارے جسم کے ہر حصے کو دوسرے حصے کی مدد درکار ہوتی ہے, سب مل جل کر ہی کام کر سکتے ہیں. دیکھیے پیارے بچوں, کیا بولنے لگے کہ ہمارا جو جسم کے ہر حصے ہوتے ہیں, اگر کوئی حصہ کام کرنا بند کر دے گا تو کیا دوسرے حصے صحیح سے رہ پائے گے, کیا اپنا وہ کام کریں گے؟ کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے. تو کیا کہا انہوں نے کہ ہمارے جسم کے ہر حصے کو دوسرے حصوں کی مدد درکار ہوتی ہے, سب مل جل کر ہی کام کر سکتے. ہاتھ, پاؤں, منہ, زبان, دانت اور پیٹ بھی ان میں سے کوئی کسی کا دشمن نہیں. اگر ایک کام کرنا بند کر دے تو دوسروں کا کام بگڑ جائے گا, ہے نا, اور سب بیمار پڑ جائیں گے. پیارے بچوں مجھے بتائیے کہ اگر ہم فرض کیجئے کہ منہ اور دانتوں نے اپنا کام کرنا بند کر دیا, اب ایک دن ہمیں اچھا لگے گا, دوسرے دن سے کیا ہوگا کہ منہ نے اپنا کام کرنا بند کر دیا, یعنی وہ کھا ہی نہیں رہا ہے تو ہمارے پیٹ میں جائے گا نہیں, اور پیٹ میں نہیں جائے گا تو پھر ہمارے جسم میں طاقت رہے گی کیا؟ نہیں. طاقت نہیں رہے گی, اور پھر دھیرے دھیرے کیا ہوگا کہ سارا جسم ہمارا سوکھ جائے گا, اور پھر ہم کیا ہو جائیں گے, بیمار پڑ جائیں گے, ہے نا, پڑ جائیں گے نا. اگر آپ ایک دن کھانا نہیں کھائیں گے تو اس کے بعد آپ کو کمزوری لگے گی نا جسم آپ کا, پھر اس کے کچھ دن کے بعد ایسا لگے گا کہ یار ہمارا جسم تو سوکھ رہا ہے نا, ہم دبلے ہو رہے ہیں اور ہم بیمار بھی پڑ سکتے ہیں, ہے نا پیارے بچوں. ہاں, یس سر. ہاں, تو بڑے میاں نے کیا بولا کہ اگر ہمارے جسم کا کوئی حصہ اگر کام کرنا بند کر دے تو کیا ہو سکتا ہے کہ ہم بیمار پڑ سکتے ہیں. تو پیارے بچوں, آج ہم نے ایک خوابی سبق کا دوسرا حصہ پڑھا. کیا آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا؟ یس سر. جی ہاں, تو چلیے پیارے بچوں آگے بڑھتے ہیں. سب اپنے فرض پہچانے, کیا کہا وہ بڑے میاں نے کہ اب آخر میں کیا کہا, دیکھیے پیارے بچوں, آخر کے کچھ جملے ہیں کہ بڑے میاں نے کیا کہا کہ سب اپنا فرض پہچانے, کسی کو خود سے کمتر نہ جانے, اس سے زندگی کی گاڑی صحت اور سکون کے راستے پر چل سکے گی. آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا تو گاڑی رک جائے گی, ہے نا. یہ سوچ کر بڑے میاں اپنے خواب پر خوب زور زور سے ہنسے, پھر مزے لے کر ناشتہ کرنے لگے, ہے نا. پیارے بچوں, ہمیں زندگی میں بھی یہ بات سیکھنی چاہیے کہ کسی کو خود سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے نا, کسی کو کمزور نہیں سمجھنے کا, اور اپنے آپ کو ایک دم بڑا نہیں سمجھنے کا. ہم کو یہاں ایک سیکھ مل رہی ہے نا. اس سے کیا ہوتا ہے بچوں کہ ہماری زندگی کی جو گاڑی ہے, یعنی جو ہماری زندگی ہے کی گاڑی صحت اور سکون کے راستے پہ چلے گی. اگر ہم کسی کو برا بھلا کہیں گے تو کیا ہم سکون سے رہ پائیں گے؟ آپس میں لڑائی شروع. ہاں, تو دیکھیے ہمارے لیے بھی یہاں سبق ہے کہ کسی کو ہم سے کمتر نہیں جاننے کا, اس کو بھی عزت دینی ہے نا, اور اس کے ساتھ بھی بھلائی سے رہنا ہے, آپس میں لڑائی نہیں کرنا ہے. اگر ہم آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیں گے تو مجھے بتائیے کہ کیا آپ خوش رہ پائیں گے, کیا آپ سکون سے رہ پائیں گے؟ رہ پائیں گے؟ ہاں, نہیں رہ پائیں گے. تو جیسا کہ آپ نے سبق میں دیکھا کہ منہ نے, دانت نے, پیروں نے, سب نے مل کر بیچارے پیٹ کو برا بھلا کہا, کھری کھری سنائی, اور اس کو بہت برا کہا, لیکن ان کو بعد میں کیا ہوا, اس کی غلطی کا احساس ہوا نا بچوں, غلطی کا احساس. اور کیا کہنے لگے کہ دیکھیے ہم سے غلطی ہو گئی. معافی مانگ لینی چاہیے.
हाँ, हमें पेट से माफी मांग लेनी चाहिए, हमसे गलती हो गई है। अब तो उन्होंने क्या किया, फिर पेट से माफी मांग ली। बेचारा पेट भी खामोशी से सुनता रहा और सबने अपना अपना काम शुरू कर दिया, तो उनकी पूरी गाड़ी अच्छी चलने लगी। फिर आपने देखा ना कि बड़े मियाँ ख्वाब से जागे तो उनके पैर भी काम कर रहे थे, हाथ भी काम कर रहे थे, है ना? पहले कर रहे थे क्या बच्चों? नहीं, हाँ, बाद में क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो ख्वाब देख रहे थे। जो सपने से जाग चुके थे। हाँ, साथ ख्वाब देख रहे थे। तो क्या आप सब लोग अपनी जिंदगी में ये बातें अपनाएंगे कि भाई किसी को कम नहीं जानेंगे, सबके साथ अच्छा सलूक करेंगे? करेंगे सब लोग? यस। हाँ, इससे क्या होता है बच्चों कि हमारी सेहत भी अच्छी रहती है और हम सुकून से रह सकते हैं। आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तो हम अच्छे से रहेंगे। समझ में आया आपको? यस सर। यस जी सर। हाँ। तो Yes, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इस सबक के अंदर कुछ ऐसे अल्फाज आए हैं जो आपके लिए गैर मानूस है ना? कुछ अल्फाज मायने हैं। तो चलिए पहला अल्फाज पढ़िए। निठल्ला। जी हाँ, निठल्ला। निठल्ला। निठल्ला यानी क्या, उसका निकम्मा। मतलब? निकम्मा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए दूसरा पढ़िए। मिलियामेट। हाँ, यानी क्या होना? मिलियामेट होना यानी क्या? बर्बाद। खत्म हाँ, बर्बाद। जी हाँ, आपने देखा ना इस सबक के अंदर पेट क्या कह रहा था कि पेट को क्या कह रहा था पैर? कि पेट रे पेट तू हो मलिया में। जी हाँ। चलिए अब तीसरा पढ़िए। चुप्पी साध लेना। यानी क्या हो जाना? खामोश हो जाना। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सकत। सकत। चलिए चौथा अल्फाज पढ़िए प्यारे बच्चों। सकत। हाँ, सकत। सकत यानी क्या? ताकत। वेरी गुड। चलिए पांचवा पढ़ते हैं। कशी। फाका कशी होना यानी क्या? भूखा रहना। हाँ, देखे ना भूखा आप? रहना। भूखा रहना। जी हाँ प्यारे बच्चों, इस सबक के अंदर आपने देखा ना कि मुसलसल फाका कशी की वजह से बड़े मियाँ के हाथ पैर कुछ भी कोई काम नहीं कर रहा था। चलिए अब छठा पढ़िए। कमतर। जी, कमतर यानी? हकीर। हाँ, हकीर। किसी को कमतर नहीं जानना चाहिए, ये बात आप याद रखिए। चलिए अब सातवां पढ़िए। काम बिगड़ जाना। यानी क्या हो जाना? काम खराब हो जाना। काम रुक जाना। जी हाँ, हो जाना। काम रुक जाना। जी हाँ, वेरी गुड। काम बिगड़ जाना यानी काम खराब हो जाना और काम रुक जाना। रुक जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। चलिए आप एक जुमले में आपको जवाब देने हैं। चलिए आप पहला सवाल पढ़िए और याद रखिएगा कि आपको जवाब पूरे जुमले में देना है, शॉर्ट में जवाब नहीं देना है। चलिए पहला सवाल पढ़िए। किसने देखा? ओके ओके, वेरी गुड। चलिए आप इसका जवाब बताएं। बड़े मियाँ ने देखा। बड़े मियाँ ने देखा। वाह, वेरी गुड, शाबाश। ख्वाब बड़े मियाँ ने देखा। किसने हंसी उड़ाई? जी हाँ, पेट की किसने हंसी उड़ाई? मुंह जुबान दांतों ने पेट की हंसी उड़ाई। हाँ, जी हाँ, सभी ने मिलकर, है ना? पेट की हंसी किसने उड़ाई? मुंह जबान दांत। पैर हाथ सबों ने जी मिलकर हंसी उड़ाई। जी हाँ, शाबाश, वेरी गुड। चलिए अब तीसरा सवाल पढ़िए। पैरों ने क्या तजवीज पेश की? पेश की। जी बताइए। तजवीज पेश की कि हम हाँ। सब आज के बाद पेट के लिए काम नहीं करेंगे। भी है और अकल का खोटा भी। काम ना काज का दुश्मन अनाज का। हम दिन भर चलते हैं, बाजार जाते हैं, खाना का सामान लाते हैं। तू हाँ। बस खाता है और चैन की बंसी बजाता है। निठाला कहीं का। हाँ, वेरी गुड। यही तो कहा था उन्होंने, पैरों ने, कि निठल्ला कहीं का। और उसके बाद क्या तजवीज पेश की थी कि अब हम तेरे लिए कुछ काम करना धरना छोड़ देंगे। जी हाँ, देते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। चलिए अब चौथा सवाल पढ़ते हैं। आदत के मुताबिक बड़े मियाँ बस बिस्तर से क्यों नहीं उठ पाए?
تو بتائیے پھر آپ کیوں نہیں اٹھ پائے ہو بستر سے؟ मुताबिक बड़े मियाँ ने बिस्तर से क्यों नहीं उठ पाए? क्योंकि बड़े मियाँ ख्वाब में क्योंकि थे। बड़े मियाँ ख्वाब देख रहे थे। बड़े मियाँ ख्वाब देख रहे थे। हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही है, ख्वाब तो वो देख ही रहे थे, लेकिन क्यों नहीं उठ पाए? क्या हुआ ख्वाब में उनके साथ? उनके पाँव बेजान हो गए। नहीं पा रहा था, दांत नहीं पा रहे थे। हाँ, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा जवाब। चलिए आप, हाँ, वेरी गुड। चलिए 5वां सवाल पढ़िए प्यारे बच्चों। किसको खुद से कमतर ना समझने हाँ, तो बोलिए अब क्या फायदा है? अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा, क्या है फायदा किसी को खुद से कमतर ना समझने का? क्या फायदा है किसी को? उससे हमें ही नुकसान उससे हमें ही नुकसान पहुंच सकता है। है ना? अगर किसी ही नुकसान पहुंच सकता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। अगर हम किसी को खुद से कमतर समझेंगे तो हमको नुकसान पहुंचेगा, हमारी सेहत भी खराब होगी और हमको सुकून भी नहीं मिलेगा। लेकिन फायदा क्या है ये बताइए ना प्यारे बच्चों, मुझे फायदा क्या होगा? हम चैन से जिंदगी जी सकेंगे। यस, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जिंदगी जी सकेंगे। चैन से जिंदगी जी सकेंगे। जी हाँ, सुकून से जी सकेंगे। बहुत अच्छे, क्या अच्छे बच्चे हैं आप, बहुत अच्छे से जवाब देते हैं। चलिए आप अब देखिए 6ठा सवाल पढ़िए। ख्वाब में पैरों ने पेट से क्या कहा? तो क्या कहा ख्वाब में पैरों ने पेट से? क्या कहा था ख्वाब ने? पेट पैरों होता भी है, अकल का होता भी। बात का दुश्मन अनाज का। हम दिन भर चलते हैं, जाते हैं, खाने पीने का सामान लाने, और टेबल खाता है और चैन बंसी बजाता है, निठल्ला कहीं का। वाह 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 वाह, क्या बात है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, पूरे जुमले में जवाब दिया है। यही तो कहा था उन्होंने कि निठल्ला कहा और कहा कि पेट रे पेट तू हो मिलिया मेट, और तू कुछ काम का नहीं है, हम सब काम करते हैं, गेहूं की पिसाई करते हैं, है ना, आग जलाते हैं, हम सभी काम करते हैं, तू तो बिल्कुल कुछ ही काम का नहीं है, ये कहा था। चलिए 7वां सवाल पढ़ते हैं प्यारे बच्चों कि मुंह, जबान और दांतों ने पेट को खड़ी सुनाई। चलिए बताइए, अभी तो बताया आपने जवाब। और दांतों ने मुंह, जबान और दांतों ने मिलकर पेट की हंसी उड़ाई, खूब खरी खरी सुनाई, कहने लगे हम ना होते तो क्या तो बाजार जाता, क्या किस्म के पकवान उड़ाता, हाथ पाँव अपना काम कर चुके हैं तो खाना हम चबाते हैं, इसका मजा हम बताते हैं, इसे मैदे तक हम पहुंचाते हैं, पेट रे पेट तू तो मिलिया है मेट। ओहो हो, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने, माशाल्लाह। चलिए अब प्यारे बच्चों 8वां सवाल पढ़िए। बड़े मियाँ ने बिस्तर से उठना चाहा तो क्या महसूस हुआ? बड़े मियाँ ने बिस्तर पर से उठना चाहा तो उन्होंने महसूस किया कि उनके पाँव हाथ बेजान हुए। जी, अब काम करना प्यारे बच्चों आप अगर एक एक से बोलेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप बहुत ही अच्छे जवाब देते हैं सभी लोग, तो आप थोड़ा, कोई एक बोल रहा है तो थोड़ी देर रुक जाइए। चलिए फिर से इसका जवाब दीजिए। बड़े मियाँ ने बिस्तर से उठना चाहा तो उन्हें लगा कि उनके पाँव बेजान हो गए। पाँव के बेजान होकर फिर हाथ हिलाने की कोशिश, हाथों ने भी कोई हरकत ना की, ना मुंह खोल सके, ना जबान से कुछ बोल सके, लगता था जैसे बीमार पड़ गए हो। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल, बहुत अच्छी जवाब। अब चलिए 9वां सवाल पढ़िए। हाथ पाँव मुंह जबान और दांत को अपनी गलती का एहसास कब हुआ? हाँ, तो प्यारे बच्चों आप बताइए कि उनको कब एहसास हुआ उनको? जब वो सब बीमार पड़ गए, उनके अंदर कुछ ताकत ना थी, हो गया। हाँ, तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, उनमें कुछ ताकत नहीं रह गई थी। जब वो कमजोर पड़ गए, उन्हें तब अपनी गलती का एहसास हुआ। वेरी गुड,
بہت بہت اچھے جواب دیا آپ نے, شاباش. چلیے 10واں سوال اور آخری سوال پڑھیے. خواب سے جاگنے کے بعد بڑے میاں نے کیا دیکھا؟ خواب سے جاگنے کے بعد بڑے میاں نے کیا دیکھا؟ اب بتائیے مجھے کیا دیکھا انہوں نے. کہ وہ ہل سکتے ہیں. جاگنے کے بعد سب کے کیا ان کے دیکھتے ہیں؟ پیر دیکھا کہ وہ ہل سکتے ہیں, ہاتھ پاؤں منہ زبان دانت اور پیٹ حرکت کر سکتے ہیں. ہاں ویری گڈ, بہت اچھے جواب. حرکت کر سکتے ہیں, ہے نا. پہلے وہ خواب میں پہلے انہوں نے دیکھا تھا کہ بھائی ان میں کوئی طاقت نہیں ہے, لیکن جب جاگنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ پیر منہ زبان سبھی سب کام کرنے شروع ہو گئے تھے. تو پیارے بچوں چلے آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے گھر کام دینے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے گھر کام میں کیا ہے کہ آپ کو یہ ادھوری کہاوتیں مکمل کرنا ہے. لیکن پیارے بچوں کہاوتیں کیا ہوتی ہے اس کو پہلے ہم مختصر سمجھ لیتے ہیں. دیکھیے کہاوتیں کیا ہوتی ہے کہ پرانے زمانے میں کہاوتیں بہت مقبول تھی اور عام بول چال کے علاوہ ہمارے ادب کا بھی حصہ تھی, ایک اہم حصہ ہوا کرتی تھی. تو پیارے بچوں کہاوت کسے کہتے ہیں وہ سمجھیے کہ وہ مرکب جو کسی خاص واقعے کا اشارہ کرے یا کسی مشہور جملے یا کسی شعر کا حصہ ہو. پیارے بچوں کہاوت سے بات میں زور پیدا ہوتا ہے. اب کیسے زور پیدا ہوتا ہے نا, آپ نے گھر میں سنے ہوں گے نا پرانے اپنے دادی وغیرہ اپنے درمیان میں کہاوتیں بولتے ہیں, ہے نا. سر مجھے بہت کہاوتیں یاد ہے سر. پلیز ویری گڈ, بہت اچھی. چلیے میں مثال دیتا ہوں, کچھ مثالیں دیتا ہوں اور سمجھاتا ہوں, پھر ہم اس کے آگے بات کریں گے. دیکھیے پہلی مثال دیتا ہوں میں کہ کہاوت کسے کہتے ہیں. جیسے ایک کہاوت ہے آستین کا سانپ نکلنا. مطلب کیا ہونا کہ ہم کسی دوست کو بولتے ہیں نا کہ یہ تو آستین کا سانپ نکلا, مطلب کیا نکلا کہ وہ دھوکے باز نکلا. اب دیکھیے ایک دوسری مثال دیتا ہوں کہ بھینس کے آگے بین بجانا. آپ نے سنا نا یہ بات, بھینس کے آگے بین بجانا بیکار ہے. یعنی ایسے آدمی کے سامنے ہم نے کچھ باتیں کرنا کہ بھائی اس کو اس بات کا کوئی اثر ہی نہ پڑے, ہے نا. اس لیے کہتے ہیں کہ بھینس کے آگے بین بجانا. چلیے اور ایک مثال دیتا ہوں کہ آ بیل. جی پلیز رکیے, میری بات سنیے پیارے بچوں. میں ایک اور ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ آ بیل مجھے مار, ہے نا. یہ سنے ہیں کیا آپ نے آ بیل مجھے مار؟ دیکھیے جی ہاں, تو اس کا مطلب کیا ہوتا کہ کسی مصیبت میں ایک دم اپنے آپ کو جان بوجھ کر اپنے آپ کو بلانا یا مصیبت میں پھنس جانا, ہے نا. ایسا ہی ہے جیسے راہ چلتے بیل کو چھیڑ کر حملے کی دعوت دی جائے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ آ بیل مجھے مار. وہ بھی ایک کہاوت تھی, دیکھو آدھی کو چھوڑ ساری کو جائے, آدھی ملے نا ساری پائے. مطلب کیا کہ زیادہ فائدے کی لالچ میں انسان کم فائدے کو چھوڑ دیتا ہے, پھر اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا. اور اسی کے اوپر اور ایک کہاوت ہے کہ لالچ بری بلا ہے نا. آپ نے سنے نا پیارے بچوں. تو چلیے ابھی ان میں جو کہاوت ہے آپ مجھے پڑھ کے سنائیے. چلیے جی ہاں ویری گڈ. ہاں چلیے اتنا کمپلیٹ کر لیتے, اس کے بعد آپ بولیے بیٹا. آم کے آم گٹلیوں کے دام. ویری گڈ. چلیے اس کے بعد تیسرا, آسمان سے گیا کھجور میں اٹکا. چلیے ویری گڈ. 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. اوہ ویری گڈ, کیا بات ہے, واہ واہ واہ. ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. ارے واہ. اس کے بعد چھٹا, جب تک سانس تب تک آس. ارے واہ, آپ کو تو یہ تمام کہاوتیں یاد ہے اور آپ تو بڑے بریلینٹ بچے ہو. تو دیکھیے پیارے بچوں آپ اس کی اسکرین شاٹ لے لیجئے. سبھی لوگ لے لیجئے. جی ہاں, تو پیارے بچوں آپ کا یہی گھر کام ہے کہ یہ جو کہاوتیں ادھوری کہاوتیں ہیں اس کو آپ کو مکمل کر کے بھیجنا ہے واٹس ایپ کے گروپ پہ, آپ کے ٹیچر کے ساتھ اسے شیئر کرنا ہے. سر میں کہاوت بولتا ہوں. بولیے. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. ویری گڈ. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اپنی غلطی ہی نہیں ہے پھر بھی لوگ اپنے کو ڈانٹ رہے ہیں. نہیں بیٹا ایسا نہیں اس کا مطلب.
हाँ यानी इसका मतलब है अपनी गलती है मगर दूसरों को डांटते हैं। हाँ यही तो मतलब है इसका। वेरी गुड। चलिए प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा आपने समझा है इस बात को। तो चलिए मिलते हैं अगले सबक पे, तब तक अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।